لبيك يا حسين لبيك يا حسين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم صلوات بر محمد وآل محمد. عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا عنوان ہے اس عشرے کے لیے ہمارے عقائد قرآن کی روشنی میں، اور چونکہ تسلسل کے ساتھ ہم سوروں کی تفسیر بھی بیان کرتے رہے ہیں، لہٰذا زیادہ فوکس ہمارا سورہ انعام رہے گا اور اس سے زیادہ تر آیتوں کا حوالہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. لیکن چونکہ مضمون عام ہے اور ہم نے قرآن سے انشاءاللہ دلائل آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں، تو اس لیے پورے قرآن میں جہاں جہاں موقع ہوگا اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے ہم اپنے عقائد کو ثابت کرنے کے لیے حوالے دیں گے انشاءاللہ. ہم بغیر کسی پریشانی کے اور کسی جھجک کے بہت واضح طور پر یہ کہتے ہیں، یا لفظ دعویٰ بھی استعمال کر لیں کہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ ادعا ہے ہمارا جس کے لیے ہمارے پاس دلیلیں ہیں اور ثبوت ہے کہ ہمارا ہر عقیدہ مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے مؤمنین شیعیان اہل بیت کا ہر عقیدہ قرآن مجید سے ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے اور سنت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، اور قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ عقل سے بھی ثابت ہے. عقل سے ثابت ہونا یہ پہلا مرحلہ ہے کسی بھی عقیدے کا، مخصوصاً اصول دین عقل سے ثابت ہے. فروع دین کے لیے آپ کو اطاعت مطلقہ کی ضرورت ہے، لیکن اصول دین میں اصول دین کے اثبات کے لیے آپ کو عقل کا استعمال کرنا ہی ہے. بغیر عقل کے آپ اصول دین میں سے کوئی بھی چیز سمجھ نہیں سکتے. اس لیے اسلام نے عقل پر بہت زور دیا ہے. قرآن مجید نے مسلسل ان لوگوں کو خطاب کیا ہے جو صاحبان عقل ہیں. افلا تعقلون، افلا یتذکرون، افلا یتدبرون، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ بھئی یہ کیا عقل سے کام نہیں لیتے، کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے، کیا یہ تدبر نہیں کرتے. لقوم یعقلون، لقوم لأولی الالباب، اس طرح کے الفاظ قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں کہ یہ آیتیں ہیں اللہ کی مگر ان لوگوں کے لیے ہیں جو صاحبان عقل ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں،
اللہ کی آیتیں ہیں مگر ان کے لیے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، جو صاحبان عقل سلیم ہیں، اولو الالباب ہیں۔ تو قرآن نے مسلسل خطاب بھی کیا ہے تو عقلاء سے خطاب کیا، صاحبان عقل سے خطاب کیا ہے۔ عقل کی بنیاد پر آپ کا عقیدہ ثابت ہونا چاہیے۔ اگر عقل نہیں ہے یا آپ عقل کا استعمال نہیں کرتے تو توحید ہی آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس لیے کہ توحید کے اس بات کے لیے بھی بنیادی طور پر جس شے کی ضرورت ہے وہ عقل ہے، اور اللہ نے اسی لیے انسان کو عقل دی تاکہ اس عقل کو استعمال کر کے انسان اللہ کے حکم کو سمجھ سکے، ہدایت کو قبول کرنے کی اس میں صلاحیت پیدا ہو، اور سزا بھی جو اللہ دے رہا ہے تو اس کے لیے بھی قرآن نے اشارہ کیا ہے سورہ ملک میں کہ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، جہنم میں جن لوگوں کو ڈالا جائے گا انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا، وہ اپنے جرم کا اعتراف کریں گے۔ کیا اعتراف ہوگا؟ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اپنے ذنب کا، اپنے جرم کا اعتراف وہ یہ کریں گے، وہ یہ کہیں گے کہ لو كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، آج جو ہم جہنم میں ہیں اگر ہم سنتے اور سمجھتے، عقل سے کام لیتے تو آج ہم جہنم میں نہیں آتے۔ عقل سے کام نہ لینا وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے کوئی شخص جہنم میں جا رہا ہے۔ تو کوئی بھی یہ نہ کہے کہ بھئی ہم کنفیوز رہ گئے، ہمیں پتہ نہیں چلا۔ اللہ نے تم کو عقل دی ہے، تم پر واجب ہے، تم پر لازم ہے کہ تم ریسرچ کرو، تحقیق کرو کہ تمہارا جو عقیدہ ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ کسی کے کہنے سے فلاں نے کہا تھا اور فلاں نے کہا تھا، تمہاری نہ قبر میں فلاں آئے گا نہ وہ فلاں آئے گا، تمہاری قبر میں تمہیں خود اپنا جواب خود دینا ہوگا، اور یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ مجھ کو کسی نے بہکا دیا تھا یا مجھ کو کسی نے بھٹکا دیا تھا۔ اللہ کہے گا کہ کیا میں نے تم کو عقل نہیں دی تھی؟ آپ اگر کہیں گے کہ نہیں دی تھی اور واقعا نہیں دی تھی، اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس عقل ہی نہیں ہے تو اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اللہ عادل ہے، سوال صرف اس سے ہوگا جو صاحب عقل ہے، اور جو جتنا صاحب عقل بننے کی کوشش کرے گا اتنا ہی زیادہ اس کا سخت حساب ہوگا۔ تو عقل کی بنیاد پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ بہت سے مسائل عقل سے حل ہو جاتے ہیں، کامن سینس آپ یوز کریں اور مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کوئی، اللہ کا کوئی حکم خلاف عقل نہیں ہے، نہ خلاف فطرت ہے نہ خلاف عقل ہے۔ اب میں نے جو کل جو معروضات آپ کے سامنے پیش کیے، اگر ان کا خلاصہ آپ سننا چاہیں 2-3 منٹ میں، تو یہی ہے کہ گریہ، یہ عزاداری، امام حسین کا ذکر اور اس ذکر کا احیاء، یہ جو عزاداری ہے یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ اگر انسان ہے، کوئی انسان ہے، پتھر نہیں ہے۔ قرآن نے تو کہا کہ پتھر بھی روتے ہیں، تم تو انسان ہو، ہم نے تم کو انسان بنایا ہے۔ اور جتنی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے اتنا ہی گریہ بڑھتا جاتا ہے، جتنی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اتنا ہی انسان کسی کے جدائی پر یا کسی کے غم میں روتا ہے، گریہ کرتا ہے، غم مناتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کے علم پر۔ تو یہی بات جو کل ہوئی تھی کہ جناب یعقوب اتنا کیوں روئے؟ اس لیے اتنا روئے کہ وہ جتنا روئے اتنی ہی وہ محبت کرتے تھے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس پر سوال پیدا ہو، ٹھیک ہے رونے کی بات تو ہے، لیکن جناب یہ ماتم کہاں سے آیا اور یہ باقی جو رسوم ازا ہیں یہ کہاں سے آئیں؟ دیکھیں، آپ پہلے رونا شروع کریں، جتنا قرآن سے ثابت ہے اتنا شروع کریں تو صحیح۔ جب وہ کر چکے پھر آ کے پوچھیں تو ہم آپ کو بتائیں گے، بلکہ بتانے کی شاید ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، اس لیے کہ ہم تو صرف ایک ہاتھ مارتے ہیں سینے پر۔ یعقوب تو اپنی آنکھیں کھو چکے تھے، اتنا روئے کہ وہ ان کے بیٹے کہہ رہے کہ آپ تو ہلاک ہونے والے ہیں، ہلاک ہو جائیں گے، فتکون من الہالکین او تکون من الہالکین۔ تو یہ آپ نے کل آیتیں سن لی تھی، میں صرف اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ کیونکہ جب عقل انسان استعمال کرتا ہے، آپ یہاں تک پہنچیں کہ سٹیپ یہاں تک آئیں، رونا شروع کریں، تو پھر آپ پوچھیں کہ دوسرے کام کیوں ہو رہے ہیں؟ روتے ہیں نہیں، جب آپ روئیں گے نہیں،
آپ غم نہیں منائیں گے اور ہم سے پوچھیں گے تو اس سے پہلے کہ آپ ہم سے کوئی سوال کریں، آپ کو کوئی حق نہیں ہے سوال کرنے کا، ہمیں حق ہوگا سوال کرنے کا. ہم پہلے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ غم امام حسین میں روتے کیوں نہیں ہیں. جب آپ ہم کو یہ جواب دے دیں گے کہ میں اس لیے نہیں روتا، مثلا آپ یہ کہہ دیں گے کہ میں اس لیے نہیں روتا کہ مجھے وہ محبت پیدا ہی نہیں ہوتی، میرے اندر وہ جذبہ ہی نہیں آتا، وہ امام حسین سے وہ لگاؤ میرا ہے ہی نہیں. اگر آپ یہ کہہ دیں گے تو پھر ہم آپ سے دوسرے طریقے سے بات کریں گے، اور اس کے بعد پھر آپ کے جوابات دوسرے ہوں گے. ہر سائل کا جواب مختلف ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ کم سے کم نہ پوچھیں. ہاں جو لوگ ماتم کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہ جو روتے ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں، وہ پوچھ سکتے ہیں، لیکن ان میں بھی جو واقعاً گریا کرتے ہیں معرفت کے ساتھ، وہ اس لیے نہیں پوچھتے کہ ان کو معلوم ہے کہ غم کے مختلف طریقے ہوتے ہیں اور ہر شخص اپنے اعتبار سے غم کا اظہار کرتا ہے، ایز لانگ ایز کوئی چیز ایسی نہ ہو جس کو قرآن نے منع کیا ہو. اگر منع کیا ہے تو نہیں کریں گے. یعنی آپ ہم سے پوچھ رہے کہاں لکھا ہے قرآن میں ماتم کرو، تو ہم کہیں گے کہاں لکھا ہے مت کرو. صحیح ہے. تو جب ایک چیز کی حرمت ثابت نہیں ہے تو اس کی حلیت ثابت ہوتی ہے، یہ اصول ہے. اچھا، اسی انداز سے اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جتنے بھی عقائد ہیں ہمارے وہ عقل سے ثابت ہیں. اور عقل کے مشکل کیا ہے کہ لوگ عقل کی بات نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں نہیں عقل نہیں، عقل کا استعمال ہی نہیں. تو میں اسی سورہ انعام ہی کا جو اصل میں ہمارا فوکس ہے، پوری گفتگو تو سورہ انعام پر نہیں ہوگی لیکن سورہ انعام فوکس ہے ہمارا، اس میں سے میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھیں میرے بھائی، میری گفتگو اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے انتہائی محبت اور ہمدردی کے ساتھ میں یہ گفتگو کر رہا ہوں. میری یہ گفتگو قرآن پر بحث کر رہی ہے. ہمیں اپنے عقائد کے سلسلے میں سہارا لینا ہے عقل کا، قرآن کا اور سنت کا. ٹھیک ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اگر فرقے ہیں، اگر اختلافات ہیں، ان اختلافات کا سبب جو بھی ہے آپ کوشش کریں صراط مستقیم ایک ہی ہے، سچائی ایک ہی جگہ ہے. میں سب سے کہہ رہا ہوں، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، اگر کوئی شیعہ مجھ سے آ کر یہ کہے کہ میں اس لیے حضرت علی کو مانتا ہوں، میں امام حسین کو اس لیے مانتا ہوں اس لیے کہ میرے باپ دادا نے مجھ سے کہا، اور میں اس لیے اماموں کو 12 مانتا ہوں اس لیے کہ مثلا کسی مرجع نے مجھ سے کہا ہے یا کسی عالم نے مجھ کو بتایا ہے، تو میں اس کو شیعہ نہیں مانوں گا. میں کیا، تشیع کی بنیاد ہی یہ ہے کہ اس کو شیعہ نہیں مانا جائے گا. ہدیہ کے تقلید کے سلسلے میں آپ پہلا لفظ جو دیکھتے ہیں رسالہ عملی میں یہی ہے کہ عقائد میں تقلید حرام ہے. عقیدے میں آپ کسی کی تقلید نہیں کر سکتے کہ چونکہ اس نے کہا اللہ ایک ہے، کہ ہاں کیسے پتا ہے، وہ سنڈے اسکول میں پڑھا تھا. تو آپ کا یہ توحید کا عقیدہ قابل قبول نہیں ہے. عقائد کے تعلق سے آپ کو خود اپنی عقل کے استعمال کے ساتھ دلیل اور برہان پیش کرنا ہوگا. یعنی آپ دلیل کے ساتھ تسلیم کریں گے عقائد کو، بغیر دلیل کے آپ کے عقائد قابل قبول نہیں ہوں گے. تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ لو شاء اللہ ولو شاء اللہ لآمن من فی الارض کلہم جميعا. اگر خدا چاہتا، بڑی دلچسپ ہے یہ آیت، اور یہ بات ان لوگوں کے لیے خاص طور پر نصیحت کے طور پر جو چاہتے ہیں کہ سب ہمارے مذہب پر آ جائیں. ان تقاریر کا مقصد ہمارا یہ نہیں کہ لوگ ہمارے مذہب پر آئیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگ ہمارے مذہب کو سمجھ لیں. یعنی پیش کرنا آپ کا کام ہے، ماننا نہ ماننا سننے والے کا کام ہے، آپ زور زبردستی نہیں کر سکتے. تو خدا نے کیا کہا کہ اگر خدا چاہتا تو لآمن من فی الارض جميعا، من فی الارض کلہم جميعا، دو لفظ استعمال کیے، کلہم بھی جميعا بھی.
آیت نمبر 99 ہے سورہ انعام کی. اگر خدا چاہتا تو اس زمین پر جتنے لوگ ہیں سب کے سب، کلہم سب، جميعا سب، تاکیدن کا کلہم جميعا، سب کے سب مومن ہو جاتے، سب ایمان لے آتے، سب مسلمان ہوتے. اگر خدا چاہے سب کو مسلمان کر دے، سب مسلمان ہو جائیں. اور پھر اپنے نبی سے خطاب کر کے کہتا ہے فَأَنْتَ، کیا تم چاہتے ہو تکرہ الناس ان حتی یکونوا مؤمنین، تو کیا تم یہ چاہو گے کہ لوگوں کو جبر و اکراہ سے مومن بناؤ؟ تم بالکل ایسا نہیں چاہو گے، اس لیے کہ خدا ایسا نہیں چاہتا. یعنی خدا اگر چاہے، کم سے کم ہمارا سب کا، تمام مسلمانوں کا ایمان اللہ کی قدرت پر ہے، اگر خدا چاہے تو سب کو مسلمان بنا دے. بنا سکتا ہے کہ نہیں؟ اور بہت سمپل اس کا راستہ تھا، آسانی سے بنا سکتا ہے، کوئی مشکل سے بھی نہیں. اس نے جو انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، ان کو بھیجا، کسی فرشتے کو بھیج دیتا اور وہ کہتے بھی تھے کہ بھی فرشتہ کیوں نہیں آیا، آپ کیوں آ گئے؟ تو فرشتہ آ جاتا. اچھا فرشتہ بھی اگر خدا ملک الموت کو بنا کے بھیج دیتا، نبی سوچیں، اور وہ آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، ہاں بھائی آج کتنے لوگوں نے نماز پڑھی ہے یہاں؟ تو جواب کیا ہوتا؟ بھائی سب نے پڑھی ہے، کہو تو اور پڑھ لوں. کوئی منع کرتا؟ یہ تو ملک الموت کی بات ہو گئی. کچھ امتوں کے لیے اللہ نے یہ رکھا تھا کہ جو ان سے گناہ سرزد ہوتا تھا ان کے دروازے پر صبح لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے. اگر آج خدا یہ کرنے لگے کہ کوئی شخص بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دروازے پر لکھ دیا جائے گا کہ اس نے آج یہ گناہ کیا، کرے گا کوئی؟ تو خدا بہت سے ایسے طریقے استعمال کر سکتا ہے کہ انسان مسلمان ہو جائے، بالکل سیدھے راستے پر چلے. ذرا سا ٹکٹ مل جاتا ہے تو لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، سیدھے ہو جاتے ہیں، بلکہ دیکھ لیتے ہیں پولیس کو ادھر سے گزر رہا ہے ادھر سے گزر رہا ہے تو صحیح ہو جاتے ہیں. تو خدا بہت سے ایسے راستے استعمال کر سکتا تھا کہ انسان کو زبردستی جبر و اکراہ کے ساتھ ماننا ہی پڑتی اللہ کی بات. خدا کہہ رہا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں زبردستی سب کو مومن بنا دوں، بلکہ اللہ راستہ دکھاتا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. چاہے وہ شاکر ہو جائے چاہے کافر ہو جائے، ہم راستہ دکھا دیتے ہیں. اس کے بعد تمہارا کام ہے کہ تم تحقیق کے ذریعے سے اپنی عقل کو، کیوں؟ اس لیے کہ دو چیز اللہ نے دی، عقل دی ہے اور انسان کو اختیار دیا. اس عقل و اختیار ہی کے ذریعے سے وہ جزا اور سزا کا مستحق قرار پاتا ہے. اللہ نے مثلا ہدایت، اگر ہمارے یہاں اللہ نے ہدایت تکوینی رکھ دی ہوتی، ہم سے کہا بھائی دیکھو یہ حرام گوشت ہے مت کھانا، ذبیحہ نہ ہو تو مت کھانا، فلاں گوشت نجس ہے مت کھانا، اب لوگ کھا لیتے ہیں. اگر خدا چاہتا تو کوئی نہیں کھاتا. ایک شیر ہے، شیر گوشت کھاتا ہے لیکن بکری گوشت نہیں کھاتی. اس کے لیے حرام کیا ہوا ہے، اس کے لیے حلال کیا ہوا ہے. توجہ ہے. لیکن یہ حلال و حرام تشریعی نہیں ہے، تکوینی ہے. یعنی شریعت کے ذریعے قانون بنا کے شیر سے نہیں کہا کہ تم یہ گھاس مت کھانا. شیر مر جائے گا گھاس نہیں کھائے گا، بکری مر جائے گی گوشت نہیں کھائے گی. کیوں مر گئی؟ ارے اتنا تو گوشت تھا. کبھی بکری تھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گوشت نہیں کھاتی. یہ نہیں کھاتی کیا مطلب؟ اس کی فطرت میں اللہ نے حرام قرار دیا، لیکن یہ حرمت اس کی فطرت میں رکھ دی، اس کی جبلت میں رکھ دی. تو اللہ چاہتا تو یہ حرمتیں ہمارے لیے بھی ہماری جبلت میں رکھ دیتا، لیکن اللہ نے ہمیں اختیار دیا. اختیار دیا. ابھی آپ سے کہا جا رہا تھا کہ بھائی وقت پہ آنا، وقت پہ آنا. آپ نے کبھی سنا ہے کہ بھائی آج جو ہے وہ سورج ذرا 5 منٹ لیٹ ہو گیا، کچھ بیزی تھا کہیں؟ سورج نہیں لیٹ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی فطرت میں اللہ نے رکھ دیا. یہ ہدایت تکوین ہے. تکوین میں، تخلیق میں اللہ نے ہدایت رکھ دی. ایک ہدایت ہے تکوین میں رکھ دینا، ایک ہدایت تشریعی ہے، یعنی دکھا دیا اور پھر حکم دیا کہ یہ کرنا اور یہ نہ کرنا. مگر یہ بات جمادات سے نہیں ہو سکتی
کہ یہ کرو اور یہ مت کرو. یہ حیوانات سے نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اللہ نے وہ نہیں دیا جو اس حکم کو ریسیو کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے, اور اسے عقل کہتے ہیں. عقل ہوتی ہے تو اسی بیس پر, اور پھر عقل کافی نہیں ہے, اختیار بھی ضروری ہے. اللہ نے فرشتوں کو عقل دی ہے, لیکن فرشتوں کو وہ اختیار نہیں ہے گناہ کرنے کا, اس لیے کہ وہ ان کے اندر وہ جذبات اور وہ خواہشات ہیں ہی نہیں جو انسان کو دی ہیں. توجہ. تو اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, یہ بات واضح ہو چکی ہے, لیکن اب دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی کو زبردستی مومن نہیں بناتے, لیکن وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ, آیت نمبر 100 پڑھ لیجئے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. لیکن جو لوگ ہدایت کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو اللہ ان لوگوں پر اصل میں رجس ڈال دیتا ہے. کس پر؟ جو عقل سے کام نہیں لیتے. یہ دونوں لفظ آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں, نہ رجس نہ عقل. اللہ ان لوگوں کو جو عقل سے کام نہیں لیتے ان پہ کیا ڈال دیتا ہے؟ رجس ڈال دیتا ہے. اب میں یہیں سے بات جو پہنچانا چاہتا ہوں یہ ہے میرے بھائی کہ انسان جو عقل سے کام نہیں لے رہا ہے وہ اس لیے نہیں لے رہا ہے کہ اس پر اللہ نے رجس ڈال دیا ہے. اللہ نے رجس ڈال دیا. اللہ کیسے رجس ڈالے گا؟ اللہ رجس ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی میں صلاحیت نہ ہو, وہ اگر طہارت کے مقابلے پہ کوئی آ جائے تو وہ رجس بن جاتا ہے اور خدا اس پر رجس ڈال دیتا ہے. اور جب رجس آ جاتا ہے تو اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے. عقل ختم ہو جاتی ہے تو وہ ہدایت کو قبول نہیں کرتا. تو بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بھئی ہدایت کے راستے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں, مگر سب ہدایت کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ عقل استعمال نہیں کرتے. عقل استعمال کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ عقل پر پتھر نہیں رجس پڑ جاتا ہے. تو اب یہ کیسے معلوم ہو کہ کس کی عقل پر رجس ہے, کس کی عقل پر رجس نہیں ہے؟ کس پر اللہ نے رجس ڈالا ہے؟ یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. رجس کس پر ڈالا ہے, کس پر رجس نہیں ڈالا ہے؟ تو کوئی معیار ہمارے پاس ایسا ہونا چاہیے کہ اس پیمانے سے ہم سمجھ سکیں کہ کون رجس کی طرف جا رہا ہے, کون طہارت کی طرف جا رہا ہے. طہارت فکر نہیں ہوگی تو ہدایت قبول نہیں کرو گے, رجس ہوگا تو ہدایت قبول نہیں کرو گے, عقل کا استعمال نہیں ہو سکے گا. تو رجس کدھر ہے, طہارت کدھر ہے, کیسے معلوم ہو؟ تو خدا نے کہا یہ اعلان بھی میں کروں گا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اے اہل بیت, ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم رجس کو تم سے دور رکھیں گے. تو میرے بھائی عقل کا استعمال کر کے اس آیت پر غور کرو, دونوں آیتوں کو ملاؤ. رجس کو تم سے اے اہل بیت دور رکھیں گے. یہ نہیں کہا کہ اہل بیت ہم تم کو رجس سے دور رکھیں گے, نہیں, رجس کو تم سے دور رکھیں. اس لیے کہ اہل بیت تو رجس کی طرف جا نہیں سکتے, وہ تو معصوم ہے, مگر کچھ رجس اہل بیت کی طرف آنے کی کوشش کریں گے. خدا نے کہا ہم نہیں آنے دیں گے اس رجس کو, ہم نہیں آنے دیں گے اس نجاست کو. یہ رجس ہے. تو جو رجس ہوگا وہ اہل بیت کے قریب آ ہی نہیں سکتا. رجس ہوگا اہل بیت کے قریب کیوں نہیں آ سکتا؟ اس لیے کہ عقل کا استعمال نہیں کرے گا. تو لہٰذا آپ دیکھ لیں, اب اہل بیت کو اللہ نے قرآن میں معیار بنا دیا. اہل بیت طہارت کا مرکز ہیں, معیار ہیں. اب ان سے جو جتنا قریب ہوگا اتنا پاک ہوگا, جتنا دور ہوگا اتنا نجس ہوگا, جتنا نجس ہوگا اتنا عقل سے دور ہوگا, جتنا عقل سے دور ہوگا ہدایت سے دور ہوگا. صلوات ہے محمد آل محمد. تو عقل کا استعمال لازم ہے. ہمارے یہاں ہمارے مذہب میں عقل بنیاد ہے.
ہم بغیر عقل کے کوئی بات نہیں کرتے. ہمارے جتنے عقائد ہیں الحمدللہ عقل کی بنیاد پر. عقل اور وحی یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں, عقل و وحی کی بنیاد پر, کیونکہ عقل کو ٹریک پر رکھنے کے لیے وحی کی ضرورت ہے, لیکن وحی پر ایمان لانے کے لیے عقل کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے نہ صرف اللہ نے یہ کہا کہ جو ہدایت قبول نہیں کرتے ہماری, ہم ان پر رجس ڈال دیتے ہیں. صرف یہ نہیں کہا کہ رجس ڈال دیتے ہیں, رجس الگ چیز ہے اور وہ صاحب الگ چیز ہیں جو ہدایت کو قبول نہیں کر رہے ہیں. پھر کیا ہے؟ کہ نہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنا رجس ڈال دیا جاتا ہے اس پر, یا اتنا رجس کو قبول کر لیتا ہے کہ وہ خود رجس بن جاتا ہے, وہ خود رجس بن جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہوں گا. قرآن کہہ رہا ہے, سورہ توبہ میں ارشاد ہو رہا ہے وَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ, ان سے منہ پھیر لیں, آپ ان کی طرف دیکھیں ہی نہیں, ان پر توجہ ہی نہ کریں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ رجس ہیں. یہ کس کے لیے کہا کہ رجس ہیں؟ رجس والے نہیں, ان پر رجس ڈالا گیا ہے نہیں, یہ خود رجس ہیں. یہ خود کون رجس ہیں؟ پڑھیے آیت سورہ توبہ, تو ارشاد ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں قرآن نے منافق کہا. ایک جگہ منافق کہا, ایک جگہ رجس کہا. کافر کو رجس نہیں کہا, کافر کو نجس کہا, مشرک کو نجس کہا, اس کو رجس کہا. اس لیے کہ رجس میں ہر قسم کی نجاست آ جاتی ہے. نجس میں ایک خصوصی نجاست ہے, محدود نجاست ہے. رجس ہر طرح کی نجاست, عقلی نجاست, فکری نجاست, عقیدے کی نجاست. منافق جو ہے اس کو قرآن نے رجس کہا ہے, اور اہل بیت کے لیے کہا ہے کہ اے اہل بیت میں ہر رجس کو تم سے دور رکھوں گا. رجس دور ہے کس سے؟ اہل بیت سے. منافق دور ہے کس سے؟ اہل بیت سے. اس کا مطلب ہے کہ جتنا کوئی دور ہے اہل بیت سے اتنا ہی نفاق کے قریب ہے. اب پھر میں کہوں گا قرآن کی تشریح بہترین کہاں آپ کو ملے گی؟ قول پیغمبر میں. پیغمبر جو فرمائیں گے وہاں ملے گی نا. تو اب پیغمبر کیا کہتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بھئی یہ نفاق تو بڑا خطرناک مسئلہ ہے, منافق کو ہم پہچانتے نہیں, منافق کو ہم سمجھتے نہیں کہ کون ہے منافق. اب جب ہم اس کو پہچانیں گے نہیں تو نہ جانے کب آ کے ہم کو بہکا دے گا, تو ہم کیسے پہچانیں؟ کہا نہیں, اللہ عادل ہے. جب تم سے کہا ہے کہ یہ خطرناک ہے اور رجس ہے, اور تم سے کہا بھی گیا ہے کہ تم رجس سے بچو, فاجتنبوا الرجس من الاوثان, اور بھی کچھ چیزوں کو اللہ نے رجس کہا جن میں بت بھی شامل ہیں, بتوں سے بچو اس لیے کہ وہ رجس ہیں. فاجتنبوا الرجس, رجس سے بچو مسلمانوں, رجس سے دور رہو مسلمانوں. تو رجس کیا ہے؟ تو یا رسول اللہ یہاں کہا گیا کہ اللہ رجس ڈال دیتا ہے بے عقلوں پر, یہاں کہا گیا کہ منافق جو ہے وہ رجس ہے, اب ہم پہچانے کیسے؟ تو فرمایا ہاں اس کی پہچان ایک اللہ نے آیت تطہیر میں بیان کر دی ہے, اور اب میں تم کو بتاتا ہوں. فرمایا یا علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. یہ میں حدیث اپنی کسی کتاب کی پیش نہیں کر رہا ہوں, یہ معتبر تمام مسلمانوں کی کتابوں میں موجود ہے یہ حدیث, اور اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یا علی تم سے محبت نہیں کرتا. ترمذی آپ پڑھ لیجئے, صحاح ستہ میں شامل ہے, اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ یا علی تم سے محبت نہیں کر سکتا, کر ہی نہیں سکتا الا وہ جو مومن ہو. یعنی آپ کی محبت یا علی مومن ہی کے دل میں آ سکتی ہے, اور آپ سے دشمنی نہیں کر سکتا مگر وہ جو یا تو منافق ہو یا کافر ہو. تو اگر آپ کسی میں دیکھیں کہ اس میں بغض علی پایا جا رہا ہے, اب یہ تو معجزہ ہے اللہ کی طرف سے, علی کے فضائل کا معجزہ ہے کہ جس کے خلاف اتنا کچھ بولا گیا, اتنی اہانت اور توہین, 70,000 منبلوں سے
70 سال تک بنی امیہ نے سب و شتم کیا، جس کے بارے میں یعنی 2 نسلیں 3 نسلیں بلکہ جوان ہوئی خطبہائے جمعہ میں شرکت ضروری تھی، ضرور جانا ہے، شرکت کر رہے ہیں تو وہاں خطبوں میں کیا سن رہے ہیں؟ ایک نام ہے اور اس نام پر سب و شتم سن رہے ہیں، تو پوری نسلیں جوان ہوئی جس کا سب و شتم سنتے ہوئے۔ آج پوری دنیا میں کسی کی مجال نہیں ہے جو کھل کے یہ کہہ دے کہ میں علی کا دشمن ہوں، دشمن بھی نہیں کہہ سکتا ہے، ہوگا دشمن، مجال نہیں ہے، ہمت نہیں ہے کہ کہہ دے کہ میں علی کا مخالف ہوں۔ اتنا جس کے خلاف کچھ کیا گیا، یہ معجزہ ہے۔ تو بس میری گفتگو کا خلاصہ آج یہ ہے کہ دیکھیں، نفاق سے ہر مسلم کو بچنا ہے، کم سے کم مسلمان جو سمجھتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق قرآن کی نظر میں، اللہ کی نظر میں کافر سے بدتر ہے، کافر سے بدتر ہے۔ جب وہ کافر سے بدتر ہے تو کیا کوئی مسلمان نعوذ باللہ کافر ہونا چاہے گا؟ نہیں۔ تو منافق ہونا چاہے گا؟ نہیں۔ تو اب وہ دیکھے کہ نفاق کی طرف کون سی چیزیں لے جاتی ہیں۔ نفاق کی طرف رجس لے جاتا ہے۔ رجس کیسے لے جاتا ہے؟ اہل بیت سے دوری کی بنا پر۔ تو اہل بیت قرآن کی طرح مسلم الثبوت، وہ ریسورس ہیں دین کے لیے کہ جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے قرآن میں لا ریب فیہ، ایسے ہی اہل بیت کے تعلق سے کوئی شک اور شبہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی چوائس نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس کوئی چوائس نہیں کہ چلو تم یا تو یہ مان لو یا نہیں، تم کو قرآن کو ماننا ہے۔ یہ چوائس نہیں کہ چلو یا تو قرآن مان لو یا کوئی اور کتاب کو، نہیں، قرآن بس۔ یہ چوائس نہیں ہے کہ چاہے تو تم اہل بیت کو مان لو یا کسی اور کو مان لو، نہیں، صرف اہل بیت، بس اہل بیت۔ پیغمبر اسلام کیا چھوڑ کر گئے ہیں؟ 2 چیزیں۔ اب میرا یہ سوال ہے مسلمانوں سے کہ بھئی اہل بیت کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں ہاں ہم تو مانتے تو ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، پھر آپ کی نظر میں دوسرے افضل ہیں اہل بیت سے، اور اگر کوئی اہل بیت کو افضل، اہل سنت میں بہت سے ایسے علماء ہیں، ایسی شخصیتیں ہیں اور ایسے افراد ہیں، بہت بڑی تعداد ہے ایسے مسلمانوں کی جو اہل بیت کو سب سے افضل مانتے ہیں رسول اللہ کی بات، لیکن جب وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں تو ان پر کیا الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ تو رافضی ہو گئے، یہ تو شیعہ ہو گئے۔ میں انشاءاللہ شیعہ اور رافضی کے لفظ پر بھی بات کروں گا بعد میں کبھی۔ کیوں ہو گئے رافضی، کیوں ہو گئے شیعہ؟ یعنی امام شافعی کو کہنا پڑا ان کان رفضا حب آل محمد فلیعلم الثقلان انی رافض۔ اگر دنیا مجھے رافضی کہتی ہے صرف آل محمد کی محبت کی وجہ سے، تو جان میں پوری دنیا کے میں پکا رافضی ہوں، جاؤ۔ اب سوچیں، جو بھی کبھی کوئی اہل بیت کی طرف، اب آپ نے سنا ہوگا، میں نے آج سے عرض کیا کہ میں نے یہ موضوع اختیاری اس لیے کیا کہ چونکہ اس سال کچھ زیادہ ہی حملے ہوئے ہیں اہل بیت کے اوپر، بہت گویا کہ خود کو اسمارٹ سمجھ کے ایک صاحب نے کسی ایک ٹاک شو میں، جہاں پر شیعہ اور سنی جمع تھے، انہوں نے کہا کہ بھی میں اتحاد کا ایک فارمولہ دے رہا ہوں۔ کیا تھا فارمولہ اتحاد کا؟ کہا اتحاد کا فارمولہ یہ ہے کہ ہم آپ کے یہاں آ کر امام حسین کی تعریف کریں، ان کا ذکر کریں، آپ ہمارے یہاں آ کر فلاں خلیفہ کی مثلا تعریف کریں۔ تو خیر اس کو جو بھی جواب دیا گیا، مگر ایسے بیچارے، نہ عقل ہے، نہ علم ہے، نہ معلومات ہے کسی طرح کی، کیا بات کہی ہے؟ اس سے دونوں فرقوں کی توہین کی ہے، بلکہ زیادہ توہین برادران اہل سنت کی ہوئی ہے اس میں۔ یہ کہنا کہ ہم آپ کے یہاں آئیں تو امام حسین کی تعریف کریں، اس کا مطلب یہ ہوا
کہ آپ نے مانا کہ حسین ہمارے ہیں. یہ مان لیا نا کہ حسین تو ہمارے ہیں, اور آپ جب ہمارے یہاں آئیں گے تو تعریف کریں گے. ارے بھائی کہاں ہے مسلمان؟ خاموش بیٹھے رہے, اس سے پوچھا نہیں کہ تم نے کیا بیوقوفی کی بات کی, اور خود کو بڑا عقل مند سمجھ رہے ہیں کہ کیا بات میں نے کہہ دی ہے. آج ان کو کارنر کر دیا ہے شیعوں کو. ہم نے کہہ دیا دیکھو ہم تو تمہارے یہاں آئیں گے, اتحاد اسی طرح ہوگا, ہم تمہارے یہاں آئیں گے, ہم امام حسین کا ذکر کریں گے, مگر شرط یہ ہے کہ تم ہمارے یہاں آ کر ان کا ذکر کرنا. تو بھئی یا تو آپ کو علم نہیں ہے, یا آپ جان کے یہ بات کر رہے ہیں. اگر علم نہیں ہے تو معلومات حاصل کریں, کچھ علم ہو تب آئیں اس طرح کے موقعوں پر, ایسی جگہوں پر, اور ایسے پلیٹ فارم جو ہے نا, ایسے لوگوں کو بلانا نہیں چاہیے. تو اگر آپ کو نہیں معلوم ہے کہ بھئی ہم ان کو کیا سمجھتے ہیں, تو آپ نے جو کمپیئر کیا, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ان کو سمجھتے ہیں وہی آپ امام حسین کو سمجھتے ہیں؟ سوچنے کی بات. آپ وہی امام حسین کو سمجھتے ہیں, تو آپ تو آئیں گے ہمارے یہاں, امام حسین کا ذکر کریں گے, اس لیے کہ آپ امام حسین کو نہیں مانتے, مگر اتحاد کی وجہ سے آ کے کر رہے ہیں. یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ تو پھر کون سا کمپیریزن ہے یہ؟ آپ آئیے, ہاں یہ کہہ دیجئے کہ بھئی آپ ہمارے یہاں آ کر امام حسین کا ذکر کریں, تعریف کی بات مت کیجئے, ذکر کی بات کیجئے, اور ہم آپ کے یہاں آ کر اگر آپ برداشت کریں تو جس کا چاہیں ہم آ کے ذکر کر سکتے ہیں. اس کی اجازت ہم کو دے دیجئے اور ہم دلائل سے ذکر کریں گے, لیکن آپ میں برداشت ہونی چاہیے کہ پھر ہم جو ذکر کریں پھر ذکر کریں, اور حق پر ہو, اور اس کی دلیل ہو, اس کا برہان ہو, اور قرآن سے ہو. ہم یہ بتائیں کہ قرآن کن کی مذمت کر رہا ہے, اور کن الفاظ میں کر رہا ہے, اور کتنے واضح الفاظ میں مذمت کر رہا ہے, وہ ہم بتائیں. ہم آ کے بتاتے ہیں, آپ اس کو سن لیں. تو آپ نے اندازہ کیا کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عقل کا استعمال نہیں ہو رہا ہے. اگر کامن سینس یوز کریں اتحاد ہو سکتا ہے. اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بہت بڑا اتحاد. میں ایک بات بہت بڑی کہنے جا رہا ہوں آپ سب سے. جن لوگوں کا نام لیا جاتا ہے کہ بھی آپ تو ان سے دشمنی رکھتے ہیں یا آپ ان کو نہیں مانتے, دیکھیں ہم کسی کی توہین تو نہیں کرتے. ہمارے یہاں ہمارے علماء نے, مراجع نے یہ حکم دیا ہے, قرآن کا بھی حکم ہے. اسی سورہ کی آیت انشاءاللہ میں پڑھوں گا آگے, سورہ انعام کی آیت پڑھوں گا میں آپ کے سامنے, کہ ہم کسی کی ان نیسیسری کوئی توہین نہیں کرتے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی ایسی بات ہی نہیں کرتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم ان کو قبول نہیں کرتے, ہم ان کا احترام بھی نہیں کرتے, یہ بات سچ ہے. لیکن آپ زبردستی ہم سے احترام کروائیں, یہ تو بات صحیح نہیں ہے. لیکن جو بات میں کہنے چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس قوم سے جو یہاں بیٹھی ہے, یہ جو بات کر رہی ہے قوم اہل بیت کے چاہنے والے, ان سے بڑا کوئی صابر آپ دکھا نہیں سکتے پوری کائنات میں. صابر ترین قوم ہے یہ. ٹالرنس اگر آپ بتا سکتے ہیں نا, بہترین مثال ٹالرنس کی اس قوم کے پاس. یہ وہ قوم ہے کہ جو یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی ہم ان کو برا نہیں کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے کہ جنہوں نے وہ ظلم کیے ہیں کہ اس میں سے ذرہ برابر اگر آپ پر ہو جائے یا آپ کے آباء و اجداد پر ہو جائے تو آپ برداشت نہیں کریں. ہم برداشت کر لیتے ہیں. ہمارا کچھ نہ کہنا ہی اتحاد کی بنیاد ہے. توجہ ہے نا؟ ہم جو کچھ نہیں کہتے بہت ہے, یہ اس کو اپریشیٹ کریں, ورنہ اپنے علم میں اضافہ کریں, معلومات میں اضافہ کریں, ہسٹری پڑھیں, تاریخ پڑھیں. یہ سوچیں کہ ہم کسی کے خلاف ایسے ہی نہیں ہے بلا وجہ. اگر کچھ ہے وجہ تو سنو, ہم کو ٹھیک کرو, آ کر چلو ہم قبول کرنے کو تیار ہیں. کہا نہیں آپ غلط ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم غلط ہیں تو آئیے بتائیے ہم کہاں غلط ہیں. ڈائلاگ ہونا چاہیے, اختلاف نہیں, لڑائی جھگڑا نہیں. بیٹھ کر مسائل کو حل کریں دوستانہ ماحول میں. ایسی شرطیں نہیں کہ تم ہمارے یہاں آ کے ان کی تعریف کرو, وہ آ کے تعریف کرو.
بھئی ہم اگر برائی نہیں کر رہے ہیں تو اپریشیٹ کرو اس کو، یہی بہت ہے. وَإِلَّا اگر تمہیں پتہ چل جائے، خود عوام کو معلوم ہو جائے، نوجوانوں کو پتہ چل جائے کہ پیغمبر اسلام کی توہین کیسے کی گئی ہے اور کس نے کی ہے، اہل بیت کی توہین کی گئی ہے، ان پر ظلم ہوا ہے اور کس نے کیا ہے. حد یہ ہے کہ اہل بیت کو نہ صرف ظلم، قتل اور ان کا خون بہانا اور ان کربلا تک کی جو منزلیں ہیں، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ جناب معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہا صدیقہ. وہاں سے لے کر پھر امیر المؤمنین، پھر امام حسن، پھر امام حسین اور کربلا، یہ سب یہ جو مظالم ہوئے کس نے کیے ہیں؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ بیٹھ کے بات کرو آرام سے. اس میں کیا اختلاف، اس میں کیا ہے کہ ہم بند کر دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے؟ یہ سب نہیں کرو. اس طرح کی باتیں وہی کرتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی. اب وقت تمام ہو رہا ہے، میں آپ سے عقل کی بات کر رہا تھا. سارے مسائل یہیں پر آ کے جمع ہو جاتے ہیں. ہم سب عقل کی بات کریں، ٹولرنس کی بات کریں، برداشت کریں ایک دوسرے کو. یہی اتحاد ہے. اتحاد کا مطلب یہ کہ آپ کا جو عقیدہ آپ رکھیں اپنا عقیدہ، ہم اس کو برداشت کرتے ہیں. ایسی جو ہمارا عقیدہ ہے آپ برداشت کریں، پھر بیٹھیں، ڈائلاگ ہو اوپن، دوستانہ ماحول میں ایک دوسرے کے بارے میں سمجھیں. دیکھیں کہ آپ جو آپ کا یہ عقیدہ ہے کیوں ہے، اور آپ ہمارا سمجھیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کیوں ہے. تو عزیزان محترم، بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں آج کے لیے. کل ہم پھر بات آگے بڑھائیں گے، اور میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ کل یہ عرض کروں گا کہ عقل چونکہ بنیاد ہے، عقل سے پہلے ہم کسی اور عقیدے کی بات ہی نہیں کر سکتے تھے. اس لیے میں نے آج عقل پر زور دیا، بات عقل کی. امید ہے کہ عقل کی بات لگی ہوگی آپ کو. تو یہ عقل جو ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں جو اہم ترین احادیث کی کتاب ہے، مجموعہ احادیث ہے، سب سے اہم اصول کافی، اس میں کتاب التوحید سے پہلے کتاب العقل ہے. کیونکہ عقل ہی نہیں ہوگی تو توحید کیا سمجھ میں آئے گی؟ توحید سمجھ میں نہیں آ سکتی اگر عقل نہیں. تو پہلے کتاب العقل ہے، اس کا ذکر ہے، پھر توحید کا تذکرہ ہے. تو عزیزان محترم، دین اسلام اللہ کی نظر میں واحد دین ہے، بس یہی ایک دین ہے. اسلام بھی بس ایک ہے. لیکن اگر دیکھیں چھوٹے موٹے اختلافات کوئی بات نہیں، لیکن بنیادی اختلافات اگر ہوتے ہیں تو ان کو دشمنی اور عداوت اور قتل و خونریزی کا سبب نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ٹولرنس کے ساتھ ایکیڈیمک یعنی اسکالرلی ڈسکشن کے دروازے کھلے رہنے چاہیے. اور یہی قرآن تاکید کر رہا ہے. ہمارے سامنے قرآن کی طرف سے ہم کو جو بھی انسٹرکشنز مل رہے ہیں وہ یہی مل رہے ہیں کہ ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں، یا قرآن پر سب ایمان رکھتے ہیں، رسول پر سب ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر سب ایمان رکھتے ہیں. اس بنیاد پر اگر کچھ اختلافات ہیں تو ایسے لوگوں کو جو اس طرح کی باتیں کریں اور ایسی دھمکیاں دیں کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے اور ویسا نہیں ہونے دیں گے اور جلوس نہیں نکلنے دیں گے، یہ دھمکیاں مناسب نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے کافروں سے ایک بات کہی تھی. کافروں کو نہ یہ جنگیں کرنی پڑتیں اور نہ ہی ان کو اتنی جد و جہد کرنی پڑتی اسلام کے خلاف جو انہوں نے کی، اور جو مظالم وہ کرتے رہے مسلسل، وہ سب کی ضرورت ہی نہیں تھی. بہت سمپل سا ایک فارمولہ دیا تھا اسلام نے. اسلام کو ختم کرنا تھا، وہیں ختم ہو جاتا. اسلام نے کہا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے
اور چیلنج کیا کہ ایک سورہ ہی ایک جیسا لیا ہو، بس بات ہی ختم ہو گئی تھی۔ اب اس میں جھگڑا کیا، اب اس میں اختلاف کیا، اس میں تلواریں کیوں، اس میں جنگ کس لیے؟ بھئی سب مل کر، اور پھر سب کو چیلنج کیا، سب مل کے لے آؤ، وادعوا شہداءکم من دون الناس من دون اللہ ان کنتم صادقین فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم، ایک سورہ لے آؤ اور اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کر لو، سب مل کے لے آؤ۔ تو انہیں چاہیے تھا، اپنی عربی پہ بہت ان کو اپنی زبان پہ ناز تھا کہ ایک چھوٹا سا سورہ ہو۔ جب سورہ کی بات کی تھی، سورہ بقرہ کی بات نہیں کی تھی، سورہ کی بات کی تھی۔ اب سورہ میں سورہ کوثر بھی تھا، سورہ توحید بھی تھا، ایک چھوٹا سا سورہ لے آتے اور کہتے دیکھو یہ ہم لے آئے آپ کے جواب میں، اب آپ کا دعویٰ غلط ثابت ہوا، بات ہی ختم ہو جاتی، چیلنج کا جواب دے دیا جاتا، بات ختم۔ تو علمی جواب لاتے، مگر بجائے علمی جواب کے کیا کیا کافروں نے؟ جنگ پر اتر آئے۔ آج اگر کوئی جنگ کی باتیں کرتا ہے نا اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو وہ اسی لیے کرتا ہے کہ چونکہ اس کے پاس دلائل نہیں ہیں، چونکہ اس کے پاس علمی خزانہ نہیں ہے اور علم کا جواب علم سے نہیں دے سکتا، تو اب وہ وائلنس پہ اتر آیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار پوری دنیا میں تمام مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرے اور ان کو توفیق دے کہ وہ علم اور حکمت کے راستے کو اختیار کریں اور آپس میں اختلاف نہ ڈالیں، اور اہل بیت اور قرآن اور اہل بیت جو پیغمبر چھوڑ کے گئے ہیں ان سے ہمیشہ وابستہ رہیں۔ مگر یہ نہیں ہو سکتا جب تک عقل کا استعمال نہ ہو، غور و فکر کرے، اور کبھی کبھی جھنجھوڑنے کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ چیزیں انسان بھول جاتا ہے، اس کو یاد دلانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان مجلسوں کو آپ ایسے ہی سمجھیں۔ میرا مقصد کسی پر کوئی حملہ کرنا، میں نے پہلے کہا، کوئی اٹیک کرنا نہیں ہے، اپنا دفاع بھی صرف اس لیے ہے کہ تاکہ اس سے انٹینسٹی دشمنی کی دور ہو سکتی ہے اگر ہم اس طرح کے گفتگو آپس میں کریں بیٹھ کر۔ امام حسین نے اس کا ثبوت قرآن جو ہے کربلا میں دیا ہے، اور کربلا میں آپ جانتے ہیں کربلا قرآن کی عملی تفسیر ہے اور بہترین تفسیر ہے۔ مختصر سے وقت میں، ایک دن بلکہ چند گھنٹے، ان چند گھنٹوں میں آپ کو قرآن کی تقریباً ہر آیت کی تفسیر مل جائے گی، ہر بات آپ کو عملی طور پر کربلا میں نظر آ جائے گی۔ عقل اگر انسان استعمال کرے، کیوں؟ اس لیے کہ عقل پر زنگ لگ جاتے ہیں، اس لیے قرآن نے لفظ لب استعمال کیا جمع کے صیغے میں، الباب، یعنی وہ عقل جس پر کوئی زنگ نہ ہو اسے لب کہتے ہیں۔ صاحبان الباب، اولو الالباب وہ لوگ ہیں جن کے پاس وہ عقل ہے جس پر خارجی کوئی انفلوئنس نہ آ جائے۔ انفلوئنس جب آتا ہے عقل دب جاتی ہے، اور انبیاء کا کام کیا ہے کہ اس زنگ کو ہٹائیں، آ کر عقل کو ابھاریں۔ یثیر لہم دفائن العقول، عقل کے دفینے، عقل کے جو خزانے ہیں، اس کو جو دبے ہوئے خزانے ہیں اس کو انبیاء ابھارتے ہیں۔ یہی کام ائمہ کا ہے، ائمہ بھی عقل کے دبے ہوئے خزانوں کو ابھارتے ہیں۔ امام حسین نے ایک جملہ کہا، بہت سے لوگ اس پر حیرت کرتے ہیں کہ امام نے یہ بات فرمائی، کہاں یہ کہا؟ کیوں؟ اس لیے کہ عقل اور عقیدہ اگر دب جائے دنیا داری کے زنگ میں تو اس خزانے کو ابھارنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ کون ابھارتا ہے؟ وہ اللہ کا نمائندہ ابھارتا ہے۔ جب حر نے راستہ روکا ہے تو حسین نے کیا کہا؟ ثقلت کا امک، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، ماں کا ذکر کیا۔ اس سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ ماں کی کتنی اہمیت ہے تربیت کے سلسلے میں اور عقیدے کے تعلق سے۔ تیری ماں، تیرے ماں کا ذکر کیا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ جیسے یہ کہا تو حر نے کیا جواب دیا؟ بس حسین نے کہا ہی اس لیے تھا کہ حر جو کچھ بھول گیا ہے اسے یاد آ جائے۔ حر نے فوراً جواب یہ دیا،
اے حسین تم نے تو میری ماں کو کہا، لیکن میں تمہاری ماں کا نام بھی بغیر وضو کے نہیں لے سکتا، میں تمہاری ماں کو نہیں کہہ سکتا جو صدیقہ ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے۔ ماں کا احترام کیا۔ اس سے یہ بھی آج پتہ چلتا ہے کہ حق کی طرف صرف وہ آ سکتا ہے جو فاطمہ کا احترام کرے۔ فاطمہ کی توہین کرنے والے انہیں کبھی ہدایت کے راستے نہیں مل سکتے۔ اس نے فوراً یہ کہا کہ اے حسین میں کیسے آپ کی ماں کو کہہ دوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے، حر کی ماں نے تربیت کی تھی، اور حسین چاہتے تھے وہ تربیت جو دب گئی ہے دنیا داری میں وہ ابھر کے سامنے آ جائے، اور حر حق کی اور سچائی کی طرف واپس آ جائیں۔ ہٹ گئے، حر ہٹ گئے ہیں راستے سے۔ اگر ماں کی تربیت صحیح ہو بچپن میں اور بڑا ہو کر بچہ ڈگمگا جائے تو واپس آ سکتا ہے، اگر تربیت ابتدائی درست ہو اور صحیح ہو۔ اور تربیت میں اہم مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت کوٹ کوٹ کے دل میں بھر دی جائے، پھر فکر نہ کرے، بچہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں لاکھوں کا مجمع تھا یا کم از کم ہزاروں کا تو مانا جائے گا، ان ہزاروں کی لشکر میں حسین کی طرف کون آیا؟ حر آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کی تربیت ایسی تھی۔ اگر کوئی دوسرا آیا تو وہ کون تھا؟ وہ اسی ماں کا دوسرا بیٹا تھا، کوئی حر کا بھائی۔ یہ دونوں بھائی کیوں آ گئے حسین کی طرف؟ ماں کی تربیت کا اثر تھا۔ تو گویا ماں کی وہ اہمیت ہے، یہ جو مجلسوں میں مائیں لے کے بیٹھتی ہیں بچوں کو، اور ماں کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے۔ آپ جتنے آج بیٹھے ہیں، بلکہ جو بھی کبھی مجلس میں آتا ہے اس کا کریڈٹ ماں کو جاتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے کوئی بھی انسان، کوئی بھی مومن یا مومنہ امام بارگاہ میں آیا ہے تو ماں کے ساتھ آیا، باپ کے ساتھ بعد میں آیا، پہلے ماں کے ساتھ آتا ہے۔ سب آتے ہیں، سب، ہم بھی، آپ بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، یہ سب کبھی نہ کبھی جب بھی آئے ہیں ماں کے ساتھ آئے، پہلی بار ماں کے ساتھ آئے۔ اور یہی ماں کی آغوش سے ہمیں عشق اور محبت حسین کی ملتی ہے، اس لیے کہ کربلا کی ماں نے بتایا کہ کربلا نہ ہوتی اگر کربلا کی مائیں نہیں ہوتی۔ قربانیاں ماؤں کی ہے، ماؤں کی قربانیاں عظیم قربانیاں ہیں کربلا۔ لیکن حسین نے جب حر سے کہہ دیا تھا اور حر نے جواب بھی دیا تھا، تو میرا دل کہتا ہے کہ جب جواب دے رہے ہوں گے عجب نہیں فاطمہ کی آواز آ رہی ہو، حر میرا احترام کرتے ہو اور میرے لال کو قتل کرنے کے لیے آ گئے ہو، عجب نہیں جو دعا ملی ہو ماں کی، دعا ملی ہو فاطمہ کی۔ اور حر کے دل پر وہ اثر ہوا کہ جب شب عاشور آتی ہے تو حر تڑپتے ہیں، اتنا تڑپتے ہیں کہ بھائی جو سگا بھائی ہے اپنے بھائی کو دیکھ کے حیرت سے کہتا ہے بھیا میں نے بڑی بڑی جنگوں میں آپ کو دیکھا، کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا، اگر مجھ سے کوئی پوچھے سب سے بڑا بہادر کون ہے اس علاقے میں تو میں آپ کا نام لوں گا، عرب کا بہادر ترین آدمی آپ کو میں بتاؤں گا۔ بھائی آپ اتنا لرز رہے ہیں، اتنا کانپ رہے ہیں، اتنا پریشان ہیں، کس طرح ٹہل رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے مقابلے پر جو فوج ہے وہ تو فوج ہی نہیں ہے، فوج میں تو جوان ہوتے ہیں، یہاں تو بچے بھی ہیں، یہاں تو بوڑھے بھی ہیں، اس کو فوج نہیں کہہ سکتے۔ اور ہمارے پاس لشکر دیکھیں کتنے بڑے لشکر ہیں، لشکر کے لشکر، دستے کے دستے، پھر بھی آپ گھبرائے ہوئے ہیں۔ ہزار کا دستہ تو صرف آپ کے اختیار میں ہے، اور وہ تو 72 بھی نہیں ہیں پورے، اور انہیں چھوٹے بچے بھی ہیں، آپ کیوں گھبرائے ہوئے ہیں؟ حر نے سن کے کہا جواب دینا چاہتا ہوں تم کو، اور یہ کہہ کے ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کے آؤ میں تم کو جواب دیتا ہوں۔ حر کے بھائی نے سمجھا شاید دور لے جا کے کوئی بات کہیں گے، ایک مقام پر لے جا کے کھڑا کر دیا، کھڑے کر کے کہا بس یہی جواب ہے۔ کہا میں سمجھا نہیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا غور سے سنو میں تمہیں کہاں لے کر آیا ہوں۔ اب جو بھائی نے غور سے کیا سنا، خیام حسینی سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی التش کی آواز آ رہی تھی، بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے،
بس یہ آواز سنی تو حر کا بھائی بھی تڑپ گیا، کہا بھیا مجھے آپ کہاں لے آئے، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ کہا یہ حسین کے بچوں کی آواز، یہ اسے حسین کے بچوں کی آواز ہے جس حسین نے ہمیں اپنے حصے کا پانی پلا دیا تھا۔ جب ہمارے پاس پانی نہیں تھا تو حسین نے ہمیں ہمارے جانوروں تک کو پانی دیا تھا، اگر آج وہ پانی باقی رہتا تو حسین کے بچے آج پیاس سے تڑپ نہ رہے ہوتے۔ پھر کیا سوچا ہے بھائی؟ کہا میں کیا کروں، میں جانا تو چاہتا ہوں، حسین کی بارگاہ میں جا کر معافی مانگنا چاہتا ہوں، مگر ہمت نہیں ہوتی، مجھے نہیں معلوم حسین معاف کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ بھائی نے ہمت دلائی، اس کا مطلب ہے تم نے سمجھا نہیں، جانتے نہیں کہ حسین کریم ابن کریم ہے، چلو ہم دونوں چلتے ہیں۔ جب دونوں نے ارادہ دیکھا تو جوان بیٹا بھی ساتھ آ گیا، جوان بیٹا ساتھ آیا تو غلام بھی ساتھ آ گیا۔ یہ چھوٹا سا قافلہ حسین کی طرف چلا۔ ادھر حسین نے اعلان کیا، اے میرے ساتھیوں، ہمارا ایک مہمان آنے والا ہے، ایک مہمان آنے والا ہے۔ جب مہمان کی بات کی تو بس مہمان کی بات کی، لوگوں نے کہا مولا راستے بند ہیں، اس وقت کون مہمان آئے گا؟ کہا مہمان آنے والا۔ اس کے بعد علی اکبر سے کہا علی اکبر تم آگے بڑھو، میرے مہمان کا جوان بیٹا بھی ساتھ آ رہا ہے۔ عباس تم بھی جاؤ، میرے مہمان کا بھائی بھی ساتھ آ رہا ہے۔ اس کے بعد حسین نے کہا میں خود جاتا ہوں اپنے مہمان کے استقبال کے لیے۔ ادھر بھائی حر کو بتاتا رہا، بھیا بھیا علی اکبر آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا ارے وہ دیکھو عباس بھی آ رہے ہیں، اس لیے کہ حر نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی شرمندگی سے، ہاتھوں کو رومال سے باندھا ہوا تھا، اور کہہ دیا تھا کہ اگر حسین جب دور سے نظر آئے مجھ کو بتا دینا۔ بس ایک مرتبہ آواز دی، اللہ اکبر، میں دیکھ رہا ہوں کہ حسین بھی چلے آ رہے ہیں۔ اب جیسے یہ سنا تو ایک مرتبہ حر نے اپنے آپ کو زمین پہ گرایا، حسین کے قدموں پہ سر رکھ کے کہا مولا یہ سر اٹھے گا نہیں جب تک آپ مجھے معاف نہ کر دیں، جب تک آپ مجھے معاف نہ کر دیں۔ حسین نے سر اٹھایا، سینے سے لگا کے کہا اور تجھے معاف کیا میں نے بھی، میرے نانا نے، میرے بابا، میری ماں نے، سب نے معاف کر دیا حر۔ اب دیکھیں ایک انعام ملتا ہے حر کو، وہ انعام جو کسی کو ملا ہی نہیں، کمال کا انعام ہے۔ کیا کہا تھا حر نے؟ آپ کی ماں کا میں احترام کرتا ہوں۔ حسین نے اس کی ماں کا ذکر کیا تھا۔ جب حر شہید ہوئے ہیں، گھوڑے زمین پر گرے ہیں، تو حر کے سرانے جب حسین پہنچے، حر نے ایک مرتبہ آنکھیں کھول کے کہا مولا میرا آخری سلام قبول کریں اور صرف اتنا بتا دیں کہ کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟ آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟ تو کیا فرمایا مولا نے؟ کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر۔ اب یہاں حسین نے حر کی ماں کا ذکر کیا، کتنی عظیم تھی وہ ماں جس کا ذکر حسین کر رہے ہیں ایسے موقع پہ۔ کہتے ہیں کہ تمہاری ماں نے صحیح تمہارا نام حر رکھا تھا، تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا تھا، تو اب تم حر ہو، اب تم آزاد ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ کہا اور اس کے بعد ایک انعام دیا۔ بس عزیزدارو وہ انعام ایسا تھا جو کسی شہید کو وہ مقام نہیں ملا جو حر کو مل گیا مقام۔ یہ حسین کا کرم ہے، یہ فاطمہ کا کرم ہے کہ حر کو وہ مقام ملا جو کسی کو نہیں ملا۔ حر کے سر پہ ضرب لگی تھی، حر کے سر پہ ضرب لگی تھی، سر سے خون بہ رہا تھا۔ حسین سرانے بیٹھے، سر کو اپنے زانو پہ رکھا اور کہا حر تمہارا سر شگافتہ ہوا ہے، میں اس سر کو باندھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کہ ایک مرتبہ حسین نے اپنی جیب سے ایک رومال نکالا اور رومال نکال کر کہا حر تمہیں معلوم ہے تم نے جس کا احترام کیا تھا اسی بی بی کے ہاتھ کا یہ رومال ہے، یہ رومال تمہاری خدمت کا رومال تھا۔ یہ کہہ کہ حر کے سر پر رومال باندھ دیا۔ سلام ہو تم پر حر، فاطمہ کے ہاتھ کا رومال حسین نے اپنے ہاتھوں سے تمہارے سر پہ باندھا، کیونکہ حسین تمہارے سر شگافتہ کو دیکھ نہ سکے۔ میں کہوں گا مولا
ہر کے سر کو تو آپ نے باندھا مگر عباس کا سر بھی تو شکافتہ ہے، مولا سر بھی شکافتہ، ہاتھ بھی قلم ہو گئے، اب اس سر کو کون باندھے گا مولا؟ آقا آپ کے سامنے وہ منزلیں تھی، آپ نے ہر کے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا مگر آپ کو اکبر کا لاشا اٹھانا ہے، کوئی کہنے والا نہیں حسین حسین ہم تمہارے بیٹے کا لاشا اٹھائیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار عمل صالح کو قبول فرما، اس سے بہتر انداز ذکر اہل بیت سنت سنانے کی توفیق کرامت فرما۔ اس مجمع میں جو مومنین پروردگار حاضر ہوئے ہیں فرش اعضاء پر، ان سب کے دلی مقاصد و حاجات کو پورا فرما۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے خداوند عزاداروں کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہم سب کا نام عزاداران مظلوم کربلا میں مندرج فرما، ہمارے عشق و محبت میں اہل بیت کے لیے اضافہ فرما، ہماری معرفت میں اضافہ فرما، قیامت تک ہماری اولاد میں ہماری نسلوں میں یہ عشق و محبت اور یہ عزاداری اور اطاعت اہل بیت قائم اور باقی رہے۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آن و انصار میں داخل شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ ماتم حسین۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔